للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد فزجرہ الناس فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بوله امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأحریق علیہ. متفق علیہ. محترم ناظرین، پانی کے باب سے بحث چل رہی تھی اور آج اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعرابی کے ساتھ ایک نہایت ہی حکیمانہ سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آئے اور مسجد کے ایک کنارے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس، وہاں موجود صحابہ اکرام نے ڈانٹنا اور جھڑپنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا. فلما قضى بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی یعنی اعرابی نے پیشاب مکمل کر لی تو آپ نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو حکم دیا کہ ایک بالٹی پانی لایا جائے اور پھر اس کی پیشاب پر ڈال دیا جائے. فأحریق علیہ، پانی لا کر کے اس پر ڈال دیا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث کی تھوڑی اور تشریح یعنی تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر اس طرح ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا اور آ کر کے مسجد کے ایک کنارے اور مسجد کے ایک ناحیے میں پیشاب کرنے لگا، کونے میں پیشاب کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھے اور انہیں جھڑپنے لگے، مہ مہ کہہ کر کے روکنے لگے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں اور اس کو چھوڑ دو. ان لوگوں نے چھوڑ دیا. جب اس اعرابی نے پیشاب کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر کے سمجھانے کے انداز میں فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں گندگی پھیلانا درست نہیں، پیشاب کرنا درست نہیں. انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور نماز کے لیے بنائی جاتی ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو حکم دیا کہ پانی لایا جائے اور پانی لا کر کے اس کے پیشاب پر بہا دیا جائے. لہذا پانی لایا گیا اور فشنہ علیہ، اس کے پیشاب پر بہا دیا گیا. یہ حدیث ذرا تفصیل تھی، اس حدیث کے اندر ذرا تفصیل تھی جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام کے اندر حدیث نقل کی ہے، اس کے اندر اختصار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے والے کو ڈانٹنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں مصلحت کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ تو اس میں دو حکمت ہیں. پہلی حکمت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے والے کو روکنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ کیونکہ اگر وہ اعرابی پیشاب درمیان میں روک دیتا، بیچ میں منقطع کر دیتا تو اس کو بیماری ہونے کا خدشہ تھا، اس کے مثانے میں کسی طرح کی بیماری لاحق ہو جاتی تو یہ ایک اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ایک مصلحت یہ تھی. دوسری مصلحت یہ تھی کہ اگر صحابہ اکرام اس کو روکیں گے تو ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو ابھی تو مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کر رہا ہے، وہ اس کی پیشاب مسجد کے مختلف حصوں میں پھیلے گی
اور مسجد کا مختلف حصہ گندا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کپڑے وغیرہ بھی گندے ہو جائیں گے۔ یہ دو مصلحت تھے۔ اچھا، اعرابی کون تھے؟ ایک قول یہ کہ ذوالخویسرہ یمانی ان کا نام تھا، دوسرا قول یہ کہ معکبر الضبی ان کا نام تھا۔ یہ حدیث میں نے پڑھی اور اس حدیث کا ترجمہ ہم نے پیش کر دیا، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو منع کیا تھا، اس کی مصلحت کی تھی، اسے بھی ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس حدیث سے کیا مسئلے نکلتے ہیں، اس حدیث سے کیا مسئلے مستنبط ہوتے ہیں، آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا پیشاب نجس اور ناپاک ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پانی کے ذریعے زمین پر موجود نجاست اور گندگی کو زائل اور ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، زمین چاہے گیلی ہو یا سوکھی ہو، یعنی زمین چاہے نرم ہو یا سوکھی ہو اور سخت ہو، پانی ان تمام جگہوں سے نجاست کو زائل کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کا احترام واجب اور ضروری ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جاہل کو تعلیم دینے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، نرم گفتگو اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کی۔ اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے آپ غصہ نہیں ہوئے، بلکہ نرمی اور رحم دلی والا انداز اختیار کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، جاہل جب کوئی حرام کام کا ارتکاب کرے تو اسے معذور سمجھا جائے گا، اس پر سرزنش نہیں کی جائے گی، اسے ڈانٹا نہیں جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس کے کام کو گناہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے غلطی کو معاف کر دیا، یا ہم جو جانتے نہیں خطا سے ہم نے کوئی کام کر دیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو جاہل جب کوئی کام کرے تو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، جھڑپنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس کے کام کو گناہ پر تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے بغیر جانے اور انجانے میں اس نے کیا ہے۔ بلکہ اگر وہ کوئی کام کرے اور غلطی کر جائے تو اس کو بلا کر کے اس کی قباحت بتانی چاہیے، اور اس کے بارے میں تنبیہ کرنی چاہیے، اور اس کی اصل حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جاہل کو علم سکھلانا واجب ہے، تاکہ وہ خطا اور غلطی پر باقی نہ رہ سکے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلا کر کے نرمی سے سمجھایا اور اسے بتایا کہ یہ مسجد ہے، اور مسجد میں گندگی پھیلانا درست نہیں، اور مسجد صرف قرآن کی تلاوت، نماز اور ذکر و اذکار کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل لوگ مسجد کو جو شوچالے بنا لیتے ہیں، پیشاب لگی گلی میں بیٹھے ہیں، مسجد میں آ کر کے پیشاب سے فارغ ہو کر کے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہے، غیر نماز کا وقت ہے، لیکن مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آج کل جو لوگوں نے مسجد کو پیشاب خانہ بنا لیا ہے، گلی کوچے میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی، اور پیشاب کے لیے بغیر کسی شرم و حیا کے مسجد میں آ کر کے مسجد کا پیشاب خانہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں شرماتے بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، کسی غلط چیز پر نکیر کرنے کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ کسی غلط چیز پر نکیر کرنے کے لیے، کوئی آدمی ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کام پر فوراً نکیر کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے اس اعرابی کے غلط کام پر فوراً نکیر کرنا چاہا۔ تو کسی کی غلطی دیکھو، فوراً اس پر تنبیہ کریں اور فوراً اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے اس پیشاب کرنے والے اعرابی کو دیکھا تو فوراً روکنے کی کوشش کی۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، جب منکر کام ایسا ہو کہ اگر اسے فوراً روکا جائے، اگر منکر کام ایسا ہو کہ اگر اسے فوراً روکا جائے تو اس سے بڑا منکر کام وجود میں آ سکتا ہے،
تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی اور بعد میں اس پر تنبیہ کی جائے گی۔ مثلا کوئی کام غلط کیا جا رہا ہے اور اس غلطی کو آن دا اسپاٹ روکنے کی کوشش کریں یا فوراً روکنے کی کوشش کریں تو یہ امکان ہے کہ اس سے بڑے منکر کام وجود میں آ جائیں گے، تو وہاں خاموشی اختیار کی جائے گی، بعد میں اس پر تنبیہ کی جائے گی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اعرابی پیشاب کر رہا تھا، صحابہ اکرام کو روک دیا کہ منع مت کرو، کیونکہ اگر صحابہ اکرام ڈانٹتے جھڑپتے اور روکنے کی کوشش کرتے تو اس سے بڑا منکر کام وجود میں آ جاتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو پیشاب کرنے دیا اور صحابہ اکرام کو روکا کہ ابھی جانے دو۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نجاست کو زائل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور اس میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نجاست کو زائل کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکے کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا گیا، اور جیسے ہی گود میں بٹھا اس نے پیشاب کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے کپڑے کو دیں اور آپ کے کپڑے کو صاف کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا، فوراً پانی منگایا اور پانی منگا کر کے اس پیشاب کو صاف کر دیا۔ اس لیے اگر آپ نجاست کو دھلنے میں جلدی کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر نجاست کو دھلنے میں تاخیر کریں گے تو بھولنے کا ڈر ہے، بھولنے کے خدشہ ہے، اور اگر آپ بھول گئے تو اسی نجاست کی حالت میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے نیک کام بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے نیک کام کو باطل کر دے گا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر نجاست زمین پر ہے تو ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے وہ نجاست صاف ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کے پیشاب پر صرف ایک مرتبہ پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی صحت کے لیے زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کے پیشاب پر پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، مسجد میں نجاست ڈالنا جائز نہیں، اسی طرح مسجد کے اس حصے میں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے جھاڑو رکھنا بھی جائز نہیں، اگرچہ جھاڑو وغیرہ پاک ہوتے ہیں لیکن جائز نہیں ہے کہ نماز والے حصے میں جھاڑو رکھا جائے، اس لیے کہ مساجد گندگی سے پاک کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُرِدَتْ عَلَيَّ اُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَضَاءَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، میرے اوپر میری امت کے اجر و ثواب کو پیش کیا گیا، یہاں تک کہ اس اجر و ثواب کو بھی پیش کیا گیا جو ایک آدمی مسجد سے تھوڑے بہت تنکے اور گندگی کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے۔ اتنی چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر میں، امت کے اجر میں شمار کرتا ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا فرض کفایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریقوا علی بولہ، تمام لوگوں کو حکم نہیں دیا، چند لوگ اٹھے اور پانی لا کر کے اس کے پیشاب پر بہا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد میں صفائی وغیرہ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، کوئی نہیں کرے گا تو سب کو گناہ پڑے گا، لیکن چند ایک لوگ کر دیں گے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لہذا جو آدمی بھی مسجد میں گندگی وغیرہ دیکھے اسے خود سے صاف کر دینا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی عکاسی یہ حدیث کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کے درجے میں اتر کے سمجھانے کی کوشش کی، نہ اسے ڈانٹا، نہ توبیخ کی، نہ زجر کیا، بلکہ اس سے بہترین انداز میں گفتگو کی۔ اس لیے علماء کو چاہیے یا داعیان کو چاہیے کہ جس درجے کے لوگ سے بات کی جا رہی ہے اسی درجے میں اتر کر کے بات کی جائے، تب زیادہ مؤثر بات ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد میں دنیا سے متعلق کوئی کام انجام نہیں دیے جائیں گے، نہ ہی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ہی گمشدہ چیز کی تلاش کی جائے گی، یہ سب کام مسجد میں حرام ہے، کیونکہ مساجد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت کے لیے، بنیت لعبادت اللہ عز وجل للصلاۃ والذکر وقراءۃ القرآن، کہ یہ عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی، اس حدیث سے تقریباً 16 مسائل
مستنبط ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان مسائل کو سمجھیے اور ان مسائل کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں بھی اسے نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔